بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے، اور پھر انسان چونکہ معاشرے کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، تو حالات کا اتار چڑھاؤ بھی انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی انسان کم ہمت ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کی ان آیات میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے. مزید آسان کر لیجئے ترجمہ، بے شک انسان کو بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، صبر نہیں کر سکتا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، شر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جزوعا تو یہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، واویلا مچانے لگ جاتا ہے، شور شرابہ کرنے لگ جاتا ہے، جو معنی آپ کو آسان لگے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس پر کوئی خیر اسے مل جاتی ہے. یہاں حضرات مفسرین کرام نے خیر کا معنی کیا ہے مال کا بھی، دولت کا بھی، شہرت کا بھی، اولاد کا بھی، عہدے کا بھی، عزت کا بھی. جب اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت عطا فرماتے ہیں، عزت و شہرت عطا فرماتے ہیں، اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، منوعا، تو یہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، منع کر دیتا ہے. بہن بھائیوں کو بھی کچھ نہیں دیتا، ماں باپ کے اوپر بھی کچھ نہیں لگاتا، فقراء اور مساکین کو بھی نہیں دیتا، پڑوس میں بھی خرچ نہیں کرتا. منوعا، بس سمجھتا ہے میرا ہی ہے، میں نے کمایا میرا ہی ہے. انسان کم ہمت ہے، لیکن اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے کم ہمت انسان کو ہمت بنانے والا، ہمت والا انسان بننے کی بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جب انسان کم ہمت ہو، بے بس ہو، صبر نہ کر سکتا ہو، جزا فضا نہ کرے، بلکہ کیا کرے، واویلا نہ مچائے. آسان سی مثال، چونکہ مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ واویلا مچاتا ہے. جزا فضا کہتے ہیں گلے کو پھاڑنا، گلا چیرنا. جیسے ہمارے معاشرے میں فوتگی ہوتی ہے تو خواتین اپنے گلے کو پھاڑتی ہیں، اپنے چہرے کو نوچتی ہیں،
اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہیں، چہرے کے اوپر چپیڑے لگاتی ہیں، بالوں کو نوچتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جزع فزع، جزوعہ۔ تو فرمایا دیگر بہت سی چیزیں، ہم ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، فرمایا جب ایسے حالات کا سامنا ہو، ہمت کم پڑ رہی ہو، تو ہمت دینے والی چیز کیا ہے؟ الا المصلین۔ نمبر 1، فرمایا جو آدمی استقامت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، جو ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، وہ کم ہمت نہیں ہوتا۔ الا المصلین، نمازی آدمی کم ہمت نہیں ہوتا۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، نمازی آدمی کم ہمت نہیں ہوتا، وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ حوصلہ نہیں ہارتا، وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اللہ نے مزید وضاحت فرما دی، کون سا نمازی کم ہمت نہیں ہوتا؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہے، دائم رہنا، قائم رہنا۔ نمبر 1، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اگر آپ کم ہمت انسان کی دوسری اس جز کو، دوسری شق کو ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا تو فرمایا جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، کم ہمت آدمی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جب اللہ رب العزت مال و دولت، شہرت، عہدہ اور دیگر انعامات سے نوازتا ہے، منوعہ، تو یہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس دوسرے جز کی تشریح ہو رہی ہے۔ پہلا نمبر، وہ آدمی کم ہمت نہیں ہوگا جو ہمیشہ نماز کے اوپر قائم رہے گا۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ نمبر 2، وہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے جو اپنے مالوں کے اندر لوگوں کا حق رکھتے ہیں، للسائل والمحروم، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے، جو مال سے محروم ہے، اس کا بھی حق اپنے مال میں رکھتے ہیں۔ یعنی مال کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتے، اپنے مال کے اندر اپنی اولاد کا حق بھی رکھتے ہیں، غرباء کا حق بھی رکھتے ہیں، فقراء کا حق بھی رکھتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ للسائل والمحروم، کم اچھا، جو لوگ نماز کے اوپر قائم رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اپنے مال میں اپنے اعزاء اور اقارب کا بھی حصہ رکھتے ہیں، یہ دونوں لوگ کم ہمت نہیں ہوتے، یہ ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بے صبر نہیں ہوتے، یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ جزا فضا کرنے والے نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بستا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، معنی یقین رکھتے ہیں، وہ کم ہمت نہیں ہوتے۔ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، جس آدمی کے دل کے اندر روز جزا کا یقین ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، استقامت کے ساتھ ہمیشگی سے نماز ادا کرتا ہو، اپنے مال میں دوسروں کا حق بھی سمجھتا ہو، وہ آدمی کبھی بھی آپ کو بزدل نظر نہیں آئے گا، بزدل نظر نہیں آئے گا، اس کی جرت آپ کے اوپر ہمیشہ نمایاں رہے گی، اس کے اندر خوف بالکل محسوس نہیں ہوگا، آپ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ آدمی خوف کا مارا ہوا ہے۔
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والے ہیں، آزمائش کے اندر صبر کرنے والے ہیں، عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے۔ اگر ہو جائیں، ان اعمال کو اختیار کر لیں تو ان کی کم ہمتی ختم ہو جاتی ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، بیچ میں ایک آیت یہ بھی ہے، جو لوگ امانتوں کے محافظ ہوتے ہیں، نمبر 1 لاماناتهم وعہدهم راعون، اور عہد وعدے کے عہد کے پکے ہوتے ہیں، فرمایا یہ لوگ بھی کم ہمت نہیں ہوتے۔ امانتوں کے محافظ، امانت انفرادی چیز ہوتی ہے، کوئی آدمی آپ کے پاس اپنی چیز امانت رکھواتا ہے، وہ انفرادی ہوتی ہے۔ عہد دو طرفہ ہوتا ہے، معاہدہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، وعدہ دو طرفی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے۔ مزید فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، عصر حاضر کا، آج کے جدید زمانہ ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مزید آسان کر دوں، جو اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، یہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے، یہ صبر والے ہوتے ہیں، یہ بڑے دل والے ہوتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، جب گواہ بن جائیں تو اس سے پھر مکرتے نہیں ہیں، منہ نہیں پھیرتے، اس گواہی کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم نے گواہی دی ہے کہ اللہ آپ کو یکتا سمجھیں گے، آپ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے لوگ کم ہمت نہیں ہوتے۔ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کم ہمت لوگ نہیں، ہمت والے لوگوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ الا المصلین، نمازوں سے آغاز کیا تھا، کہ کم ہمت لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور فرمایا نماز پڑھ کر ان کی حفاظت کرنے والے بھی کم ہمت نہیں ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی۔ جب مشکل آ جاتی تو حضرات صحابہ کرام سے فرماتے 2 رکعت نفل پڑھ لو، اللہ رب العزت سے مانگ لو، اللہ مشکل آسان فرما دیں گے۔ تربیت فرمائی، ہمت ہارنے نہیں دیا۔ سورج گرہن ہوتا تو مشرکین عرب کے لوگ ابتدائی اسلام میں یہ سمجھتے کہ یہ کوئی نحوست ہے، گھبرا جاتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ حضرات صحابہ کرام گھبرانے لگ گئے ہیں، جبکہ یہ کوئی نحوست والی چیز نہیں، آپ حضرات نے سائنس میں پڑھا، جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، کوئی نحوست والی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو محسوس کیا، حضرات صحابہ کرام کو صلاۃ الکسوف پڑھائی، جب تک سورج گرہن رہا نماز میں لگائے رکھا، نماز میں لگے رہے، لمبی لمبی قراتیں فرمائی، لمبے رکوع اور لمبے سجدے فرمائے، تربیت فرمائی۔ گناہ ہو گیا، گناہ کی معافی کے لیے کہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، فرمایا ہمت ہارنی نہیں، صلاۃ التوبہ عطا فرما دی، 2 رکعت توبہ کے نفل پڑھ لیجئے، اللہ معاف فرما دیں گے۔
بسا اوقات انسان اولاد کے رشتوں کے لیے ہمت ہار جاتا ہے، کاروبار کے لیے ہمت ہار جاتا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے وقت ہار جاتے ہیں ہمت، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں نہ لوں، کس سبجیکٹ کو چوز کروں، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ عطا فرما دیا۔ استخارہ استشارہ ہے۔ یہیں سے بات یاد آ گئی، آج کل ہم عجیب لوگ ہیں، مسئلہ اپنا ہوتا ہے استخارہ مولوی صاحب کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میرا فلاں مسئلہ ہے، آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ کاروبار آپ نے کرنا ہے، استخارہ میں کروں، آپ کو کیا فائدہ بھائی؟ دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، انکم لگی ہوئی ہے، استخارہ عطا فرما دیا۔ جب ایسے مراحل آ جائیں فرمایا استخارہ کرو۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر یوسف خان صاحب جب ترمذی شریف پڑھا رہے تھے تو کتاب الاستخارہ پہ جب پہنچے، حدیث شریف بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر اس وقت تک زوال نہیں آئے گا جب تک یہ استخارہ کرتی رہے گی۔ آج ہم کام کرتے ہیں لیکن استخارہ نہیں کرتے، آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ بسا اوقات بچے امتحان کے دنوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ انہیں نماز پہ لگا دیجئے، انشاءاللہ نماز انہیں پڑھائی کی ہمت عطا کر دے گی۔ الا المصلین، ہمت والے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے۔ نمازوں کی حفاظت، نیکی کر دریا میں ڈال نہیں، نماز پڑھیں اور اس کو قبول کروائیے، قبول کروائیے۔ نمازوں کی حفاظت ایسے ہی نیک اعمال کی حفاظت ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں عزتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ ہمت والے لوگ، یہ نماز پڑھنے والے لوگ، یہ اپنے مالوں میں دوسروں کا حق رکھنے والے لوگ، یہ امانتوں کی پاسداری کرنے والے لوگ، یہ عہد و پیمان کو پورا کرنے والے لوگ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے لوگ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اکرام اور اعزاز کے ساتھ جنتوں سے نوازا جائے گا۔ تو ہمت نہیں ہارنی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہمت والے اعمال بھی اللہ نے عطا فرما رکھے ہیں۔ اس لیے جب کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ ہمت ہارنے لگ گئے ہیں تو قرآن مجید کا 29واں سپارہ کھولیے، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے شروع کر دیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، اللہ رب العزت ہمت عطا فرما دیں گے۔ اور اعمال بھی ساتھ، صرف پڑھنا نہیں، صرف ترجمہ نہیں، جو کہا گیا اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیات کے اوپر، ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔